اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ نے قصاص کی اہمیت بیان کی اس آیت میں کہ جو اللہ نے حدیں اور قوانین بنا دیے ہیں، جو وضع کر دیے ہیں قوانین، اس کے مطابق سزائیں جو ہیں ان میں تمہارے لیے فائدہ ہے. اگر کوئی قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنے میں زندگی ہے، موت نہیں ہے. اس میں معاشرے کی فلاح ہے، معاشرے کی تباہی نہیں ہے. معاشرے کی تباہی کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کے قوانین کو سامنے نہیں رکھیں گے، ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب ہم اپنی مرضی سے لوگوں کے اوپر اپنے قوانین اور اپنی خواہشات نافذ کریں گے تو پھر معاشرے میں تباہی ہوگی، جس کا مظہر اس وقت ہمارا معاشرہ سب سے بڑا ہے. کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، فرض کر دی گئی، اذا جب، حاضر آئے، احدکم تم میں سے کسی کو بھی، الموت موت، ان ترکا اگر اس نے چھوڑا ہو، خیرن بھلائی مراد مال. کیا فرض کی گئی ہے؟ الوصیت، وصیت. یہ وراثت کے قوانین، وراثت کی آیات نازل ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا معاملہ وصیت پہ رکھا تھا. سب پر، ہر شخص پر جس کے پاس کوئی مال ہوتا تھا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے مال کے متعلق وصیت اپنے پاس ہمیشہ رکھے کہ اس کا مال اس کے مرنے کے بعد کس کس کے حوالے سے تقسیم ہوگا. یہ لازم تھا کیونکہ موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت وصیت کا موجود ہونا لازمی تھا. ان طرح کا خیرن الوصیت، اگر کوئی مال چھوڑے تو اس پر لازم تھا کہ وہ وصیت کر کے رکھے. کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف کے مطابق. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کو سارا مال دے دے، یعنی اس میں لحاظ رکھے اور ایک تناسب جو ہے وہ رشتوں کے اعتبار سے قائم رکھے اور اس حساب سے وصیت کرے. حقاً علی المتقین، یہ کام متقی لوگوں پر لازم ہے، حق ہے. فمن، پس جس کسی نے، بدلہ، بدل دیا اسے یعنی وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد. مطلب ایک شخص نے لکھی نہیں ہوئی، اس نے زبانی اپنے کسی قریبی کو، بیٹے کو یا باپ کو یا بھائی کو زبانی اگر یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ میرا مال اس تناسب سے تقسیم کیا جائے، تو اس سننے والے نے اگر اس کے بعد، فوت ہونے کے بعد بدل دیا اس وصیت کو، فإنما اسمہ، پس بے شک اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس وصیت کو بدلیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے.
یعنی اس کے بیان کو، جو وصیت آپ تک پہنچی ہے، اس کو آپ لوگوں کے سامنے بدل کے تو فائدہ حاصل کر لیں گے، اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ اس نے کیا وصیت کی، تو کل اللہ کے ہاں پھر آپ پکڑے جاؤ گے، اس کا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ فمن خافا، پس جو کوئی خافا خوف زدہ ہو، من موسن وصیت کرنے والے کے متعلق، جانفن جانبداری کے حوالے سے، او یا اسمن گناہ کے حوالے سے۔ مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے ہی اگر جانبداری اختیار کی ہے، اس نے اپنے بیٹوں میں کسی ایک کو زیادہ مال وصیت کر دیا ہے، کسی کو نہیں کیا، یا رشتہ داروں میں کسی کو چھوڑ دیا ہے، کسی کو دے دیا ہے، تو اس طرح کی جو اس نے غیر متناسب تقسیم کر دی ہے وصیت میں، تو ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، بس اس نے اصلاح کرا دی ان کے درمیان، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک فیملی کا بڑا، جس کو ہم سرکردہ کہہ سکتے ہیں، کوئی پنچایتی قسم کا آدمی، جس کی فیملی جس کی بات مانتی ہے، فیملی میں فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کی ہے، اس میں کوئی مناسب رویہ اختیار نہیں کیا، تو اس کی زندگی میں ہی یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد جتنے وارثین ہیں ان کو بٹھا کے ان کے درمیان اس وصیت کی کچھ ترتیب بدل کے ان کی اصلاح کرا دے تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر کوئی اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وصیت میں تبدیلی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس وصیت کے اندر پائی جانے والی کوئی بھی کمی کوتاہی جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر وہ سب کو ساتھ بٹھا کے سب کی رائے لے کے ایک مناسب فیصلہ کرے گا، ہے تو وہ تبدیلی نا وصیت میں، لیکن اس کا مقصد اصلاح ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ بخشنے والا اور رحم کرنے والا کس پہ بولا؟ کہ یہ جو تبدیلی ہے جس کا مقصد اصلاح ہے، نیت ٹھیک، کوشش ٹھیک، لیکن اس میں بھی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اس کوتاہی کو بخش دے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ یہ آیات قابل عمل اس حد تک ہیں کہ جو مسائل وصیت کے کسی حد تک ابھی موجود ہیں، جتنی وصیت شریعت نے ابھی تک قائم رکھی ہے، اس کے متعلق وصیت کے مسائل یہ اسی طرح ہی رہیں گے۔ باقی مکمل مال کی وصیت اب نہیں رہی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وراثت کی آیات نازل کر دی، اس کے بعد وصیت کا صرف آپ اپنے کل مال سے 1/3 مال جو ہے اس کی وصیت کر سکتے ہیں، اور اس وصیت میں پھر یہی مسائل ہوں گے جو قوانین پہلے وضع ہو چکے ہیں، لیکن آپ ٹوٹل مال کی وصیت اب نہیں کریں گے۔ ٹوٹل مال جو ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اس مال میں سے کچھ مال جس کا حصہ 1/3 ہے، یعنی 100 میں سے 33 روپے آپ اپنی مرضی سے وصیت کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، وصیت کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے جو اللہ کے قانون کے مطابق آپ کے وراثت کے حقدار ہیں۔ جن کو قانونی وراثت ملنی ہے ان کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ آتے ہیں نا، انہوں نے لے پالک بچے رکھے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ یعنی کہ 33% جڑا ہوندے چوناں نوں کچھ دے سکتے ہیں، وہ رشتہ داراں نوں دے سکتے ہیں۔ دینا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کا حقدار جو ہے وہ پوتے ہوتے ہیں، جن کا والد فوت ہو جاتا ہے دادا سے پہلے، اور اس کے مزید چاچا اور تایا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا وہ دوسرا نواسے جن کی والدہ فوت ہو جاتی ہے اور ان کے نانا نانی زندہ ہوتے ہیں، تو جب درمیان کا ایک کڑی ٹوٹ جاتی ہے نا، تو اگلی نسل کو تب تک وراثت نہیں ملتی جب تک اس پچھلی لیئر میں، پچھلی سطر میں باقی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، 4 زندہ ہیں، 1 فوت ہو گیا ہے، تو اب بیٹوں کی لائن تو باقی ہے نا، بیٹوں کی ساری لائن تو خالی نہیں ہوئی۔ اس صورت میں پوتے جو ہیں ان کو وراثت نہیں ملے گی، اس بیٹے کے بیٹے جو فوت ہو گئے۔ ہاں،
4 یا 5 بیٹے ہی فوت ہو گئے ہیں، اب آگے اگلی نسل موجود ہے، اگلی لائن موجود ہے، تو پھر وراثت کس کے پاس جائے گی؟ پوتوں کے پاس۔ یہ وراثت کے قوانین ہیں۔ تو اب اگر جو پوتے محروم ہو گئے ہیں والد کے فوت ہونے کی وجہ سے، دادا اپنی وراثت کے 1/3 حصے میں سے ان پوتوں کو وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو کیونکہ وہ وراثت کے حقدار نہیں ہیں۔ تو اسی طرح وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، کسی مسجد مدرسے میں وقف کرنا چاہتا ہے، اپنے کسی قریبی اس کے علاوہ رشتہ دار کو خرچ کرنا چاہتا ہے، کسی بھی طرح سے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہے، تو وہ اپنا سارا مال خرچ نہیں کر سکتا، وہ اپنے مال کا 1/3 جو ہے اس کی وصیت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔